ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد کے لائق صرف وہی ذات ہے پیدا کی جس نے ساری کائنات ہے، اور سید و سرور محمد نور جان بہتر و شفیع مجرمان بہترین و محترین انبیاء جز محمد نیز دا ارض و سما. بعد از حمد و صلات گرامی قدر معزز محترم سامعین، علماء ذابل احتشام، نعت خوانان شیریں لسان اور آپ سب حضور علیہ السلام کے غلام، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے، ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، اور اس سے پہلے ایک بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس میں اپنے ایمان کی حفاظت یہ بڑی ضروری ہے. یہ بات سب کے لیے ہے، اور اس دور میں اگر کوئی فتنے سے بچنا چاہتا ہے بڑا آسان حل ہے اس کا. نئے نظریات وہ معرض وجود میں آ رہے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بڑا مضبوط پائیدان ہے ہمارے پاس پکڑنے کے لیے، جسے ہم پکڑ لیں گے تو گرنے سے بچ جائیں گے. آپ نے بس میں سفر کیا ہوگا نا، خاص طور پر جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، جب جھٹکے لگتے ہیں تو وہ کسی ڈنڈے کو پائیدان کو پکڑ لیتا ہے، اس کے سہارے سے وہ گرنے سے بچ جاتا ہے. اگر سہارے کو بندہ نہ پکڑے تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو گرنے کا خدشہ ہوتا ہے. یہ ہماری زندگی کی گاڑی جاری ساری ہے، اس میں بھی فتنوں کے جھٹکے لگ رہے ہیں. تو آج ہمارے لیے جو ایک جس بندے نے قرآن و سنت کی بڑی خوبصورت تشریح ہمارے سامنے کی ہے، اس بندے کا نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اگر ہم فکر رضا کو، دامن رضا کو پکڑ لیں گے تو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گے. یہ بات سب کے لیے ہے، عوام کے لیے بھی، قراء کے لیے بھی، نعت خوان حضرات کے لیے بھی، نقیب حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی، اور جو خطباء ہیں، خطیب ہیں، ان کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہے. میں سب کو یہ اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہوں، اگر ہم نے فتنے سے بچنا ہے تو فکر رضا پر چلتے رہیں، یقین مانے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور جو خوبصورت انداز ہمارے سامنے پیش کیا ہے نا، اس سے ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہونا. یقین مانو صحابہ کی محبت بھی دل میں ہوگی، اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہوگی، اصحاب رسول کی محبت بھی دل میں ہوگی، اولیاء امت کی محبت بھی دل میں ہوگی، اور تمام حضور کے عشاق کی محبت اپنے دل میں ہوگی. بس یہی میں ایک پیغام کے طور پر اشارتاً بات میں نے کر دی ہے. ہم نے اس پر قائم رہنا ہے. اگر ہم آگے پیچھے نکلیں گے تو ڈاما ڈول ہونے کا خدشہ ہے. اس سے پھر بندہ اور آگے 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 بڑھتے بڑھتے پھر پتہ نہیں کہاں تک جا پہنچتا ہے. اللہ ہم سب کو فتنے فساد سے محفوظ فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, اللہ کریم فرماتا ہے قالت امرأۃ فرعون,
قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. یہ 20واں پارہ ہے، اس کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ ہے. اس کا پس منظر پہلے سن لیں. فرعون کو نجومیوں نے، کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. وہ کہنے لگا اچھا ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا جو یہ سارا نظام تیرا ملیا میٹ کر دے گا، جس کے ہاتھوں تیری سلطنت برباد ہو جائے گی. کہنے لگا کہ میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا. دوسرے لفظوں میں کہ میں دنیا میں نبی کو آنے ہی نہیں دوں گا. استغفر اللہ العظیم. لیکن رب کی حکمت بڑی باکمال ہے. اس نے ایسے کیا کہ مرد عورت کو الگ الگ رہنے کا حکم دے دیا. 90,000 حمل گرائے عورتوں کے بدن سے، 70,000 بچے قتل کروائے جو پیدا ہوتے. لیکن رب جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. اللہ کے حکم مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں بکسے میں بند کر کے بہا دیا. اللہ کی قدرت، وہ بکسا چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا. فرعون اور اس کی بی بی آسیہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بکسا آ رہا ہے. نوکر چاکر کو حکم دیا جاؤ وہ بکسا پکڑ کر لاؤ. بکسا پکڑ کر لایا گیا. کھولا تو اس کے اندر ایک بچہ. اس کے اندر کیا تھا؟ ایک بچہ. ظاہری طور پر جو نظر آ رہا تھا ایک بچہ نظر آ رہا تھا. فرعون جو ہے یہ اس قابل نہیں تھا کہ اولاد ہوتی. بی بی آسیہ پاک باز خاتون تھی، اولاد نہ تھی. اور فطرتی طور پر عورت کے ذہن میں، دل میں اولاد کی تڑپ محبت مرد کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. اب مائی صاحبہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچہ ہے، دل بھر آیا. کہنے لگی کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. یہ ذہن میں خیال آیا. فرعون ظالم تھا، اس کے ذہن میں وہی کیڑا کہ وہ یہ وہی نہ ہو جس نے میری سلطنت تباہ کرنی ہے. تو جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تو حضرت بی بی آسیہ نے جو بات فرمائی قرآن نے اس کو بیان کیا. بی بی آسیہ نے کہا قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ جو ہے یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ بچہ کیا ہے؟ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، اور ظالم اس کو قتل نہ کر. عسى ان ينفعنا، قریب ہے کہ ہم اس سے یہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے. تو بی بی آسیہ کے منہ سے کیا لفظ نکلا؟ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ بات ہوئی. فرعون نے اس میں کیا جواب دیا؟ حدیث پاک سنیں. مسند ابی یعلا ہے، جلد نمبر اس کی 5 ہے غالباً، یا 2 ہے یا 5، آپ مجھے ذہن میں نہیں، لیکن صفحہ نمبر 515 ہے، یہ مجھے یاد ہے صحیح. صفحہ نمبر 515 ہے غالباً، جلد 2 ہے اس کی. صفحہ نمبر 515 پہ ایک حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس منظر میں کہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، یہ ہمیں نفع دے گا، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہم اسے کل کو اپنا بچہ بنا لیں گے، اس پر ظلم نہ کر، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون ظالم نے کہا یقول لاکے فاما لی فلا حاجت لی، وہ ظالم کہنے لگا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. استغفر اللہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب سرکار علیہ السلام کا فرمان سنیں. یہ بات ساری سمجھ آ گئی. اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا لو اقر فرعون کما اقرت امراتہ لہداہ اللہ تعالی کما ہدا امراتہ، کہ اگر اس وقت وہ فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ پاک اس سے بھی ہدایت عطا کر دیتا جیسے اس کی بیوی حضرت آسیہ کو ہدایت عطا فرما دی. تھے کون؟ موسیٰ علیہ السلام.
بچپنا تھا، بچہ دیکھ کر بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کے بارے میں اچھے لفظ کہے، محبت بھرے جذبات کا اظہار کیا تو رب نے اس کا ادھار بھی نہیں رکھا، انہیں ایمان کی دولت سے بہرہور کر دیا، ایمان کی دولت انہیں نصیب کر دی۔ صرف انہیں نہیں، اگر وہ لعین، وہ فرعون جو ہے وہ بھی اقرار کر لیتا تو رب کریم اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما کر اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن اس کے کھاتے میں شاید یہ کام تھا ہی نہیں، اس نے یہ لفظ بولا ہی نہیں، تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور جس نے نبی کی تعظیم بچہ سمجھ کر کی اور ایک جملہ ہی بول دیا، ایک محبت بھرا کلمہ ہی بول دیا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رب نے اس کا بھی ادھار نہیں رکھا، انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب کوئی نبی کی تعظیم کرے صرف بچہ سمجھ کر، اور تعظیم بھی کیا کہ ایک محبت بھرا کلمہ کہہ دے، رب اس کا ادھار نہیں رکھتا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قدر کرے، رب اسے ایمان کی دولت سے مشرف کر دیتا ہے۔ تو جو کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کرے، رب اسے کتنا کچھ عطا کرے گا، کس طرح کچھ عطا کرے گا۔ جو بندہ حضور آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے، حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے لیے جو بندہ باہر نکلتا ہے اور حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے لگاتا ہے، یا محفل منعقد کرتا ہے، یا ذکر مصطفیٰ خوش ہو کر کرتا ہے، یا سنتا ہے، یا محفل میں بیٹھتا ہے، کوئی بھی محبت کا کام کرتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس دور میں ہمارے لوگوں نے، نوجوان بھائیوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے ہم سب کی طرف سے فرض ادا کیا ہے۔ میں اور آپ تو گھر میں ہی بیٹھے رہ گئے، باتیں ہی کرتے رہ گئے۔ ادھر دیکھو، ابھی بیٹھا ہوں تقریر کرنے تو چادر میں نے لی ہوئی ہے، سردی میں ٹھٹھر رہے، حالانکہ اتنی سردی ابھی آئی نہیں، تو ان کیا کیا جذبہ ہوگا جو یخ بستہ ہواؤں میں آج بھی سڑک کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک جو صدا لگاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ نہ حکومت چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ اس سے عزت حاصل کرنا مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا بول بالا ہو جائے، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات ہو جائے، اور حضور علیہ السلام کے مقام کی جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو، اور حضور علیہ السلام کی جو عزت و ناموس ہے اس کا چار دانگ عالم میں بول بالا ہو جائے۔ یہی مقصد ہے، یہی سب کچھ ہے، اور کوئی نہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے بزرگان دین کا عشق رسول پڑھا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، صحابہ کرام کے عشق رسول کے جو منظر حدیث کی کتابوں میں سبحان اللہ، کہ آج کل کے دور کے اندر ماشاءاللہ ہماری اس محفل میں حضرت راما مولانا امانت علی حیدری صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو جناب اہلیہ نے لادیاں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام کے عشق رسول کے تذکرے ہم نے پڑھے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، اور ان جیسا عشق رسول کسی اور میں ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ اولیاء کرام کے تذکرے ہم نے پڑھے ہیں، دیکھے نہیں، لیکن آج ہم نے وہ منظر دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اگر کوئی جا نہیں سکا تو نیٹ پہ اس نے ضرور سرچ کر دیا ہے کہ کیسا منظر ہے، ڈنڈے برس رہے ہیں، گولیاں برس رہی ہے، آنسو گیس برس رہی ہے، پھر بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ پاک شاہ جی کے جذبات کو سلامت رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ کتنے خوش بخت ہیں
جو اس موسم میں بھی حضور علیہ السلام کی عزت رموز کے نعرے لگا رہے ہیں اور سخت حالات میں بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، برستی گولیاں دیکھ کر بھی وہ پیچھے ہٹے نہیں، اپنے بازو جسم کے حصے چھلنی کروا کر بھی وہ پیچھے ہٹے نہیں، بلکہ دیوانہ وار آگے بڑھ کے حضور کی عزت رموز کی بات کرتے رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ امت مسلمہ کا جذبہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کے لیے اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو ہر شے قربان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آپ بس اعلان سن لیں، میں بات ختم کر دی ہے میں نے۔ انشاءاللہ 6 تاریخ کو ہفتے والے دن مدنی مسجد یا رسول اللہ میں ایک ناموس رسالت کانفرنس کہہ لے، جشن آمد خاتم النبیین کانفرنس کہہ لے، وہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ویسے اشتہار پہ عنوان یہی ہے، جشن آمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اس میں آپ کو شرکت کی دعوت ہے۔ راولہ کوٹ سے تعلق رکھنے والے ہمارے معزز مہمان مولانا محمد شکیل ساکی صاحب وہ تشریف لائیں گے، غازی اسلام غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ آپ سب حضرات کو دعوت ہے اس محفل میں بھرپور انداز میں جو ہے وہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ سب احباب کو میری طرف سے دعوت ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، پھر میں علامہ صاحب کو بیان کے لیے دعوت دے دیتا ہوں۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، یہ جو پیچھے خالی جگہ ہے یہ کور کر لیں تاکہ جو پیچھے احباب ہے وہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں ہمارے معزز مہمان جو تیسری دفعہ نوجوانوں کی دعوت پر ہماری اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا امانت علی حیدری صاحب، میں ان کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ جناب آپ اپنی مسرت پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض و مستنیر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ